اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے انسیت اور محبت ہونے کے متعلق گفتگو کی تھی کہ قرآن سب سے پہلے ہمیں قرآن کے ظاہر سے، فزیکل قرآن سے انسیت ہونی چاہیے کہ اسے اپنے پاس میں رکھیں، جہاں جہاں موقع ملے پڑھتے رہیں اسے۔ اور اسی فزیکل قرآن سے انسیت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، صحیح جگہ پر رکھیں، صحیح طرح سے اٹھائیں، ہم اسے بغیر وضو کیے ہوئے نہ چھوئیں۔ اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹیج پر جاتے ہیں، تو پھر قرآن کی تلاوت کا مرحلہ آتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تاکہ اس سے بھی ہماری انسیت بڑھے گی، قرآن مجید سے ہماری انسیت میں اضافہ ہوگا۔ ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں ترتیل کے ساتھ میں تلاوت کرنی چاہیے۔ ترتیل کیا ہے اسے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ توجہ کے ساتھ میں قرآن کو پڑھنا، بہت تیزی سے نہ بھاگنا، غور کر کے قرآن کو پڑھنا، ایک مناسب آواز کے ساتھ میں قرآن کو پڑھنا۔ لیکن ایک سوال جو کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں، اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں روزانہ کتنا قرآن پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے دو الگ الگ طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی بھی بہت عادت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، بہت انسیت پیدا نہیں ہوئی ہے ان کو قرآن پڑھنے کی، تو ان کے لیے وہ روزانہ جتنا بھی پڑھ سکیں اتنا بہتر ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی ان کے لیے ممکن ہو وہ قرآن پڑھیں، کیونکہ مختلف روایتوں میں الگ الگ بتایا گیا ہے کہ ہمیں قرآن کتنا پڑھنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ روزانہ 10 آیتیں پڑھنی چاہیے، بعض میں ہے کہ 50 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ افراد کی اپنے اپنے الگ الگ حالات کے اعتبار سے ہے، مختلف لوگوں کی الگ الگ کنڈیشنز ہیں، اس لیے کچھ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ روزانہ 10 آیتیں پڑھیں، کچھ سے کہا گیا ہے کہ روزانہ 50 آیتیں پڑھیں۔ تو آپ اپنے لیے بھی انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ روزانہ مثال کے طور پر 1 صفحہ پڑھیں گے، 1.5 صفحہ پڑھیں گے یا 2 صفحہ پڑھیں گے، چاہے جتنا ہی کم پڑھیں لیکن روزانہ قرآن ضرور پڑھیں۔ اس سے ہمارے قرآن سے انسیت میں بہت اضافہ ہوگا اور اس سے ہماری زندگی بہت نورانی ہوگی۔ اب اگر کوئی قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے، اسے قرآن سے انسیت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جتنا زیادہ اس کے لیے ممکن ہو اتنا قرآن پڑھے، اور جن کو قرآن سے انسیت ہو جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں۔ اور بہت سارے علماء ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، یعنی روزانہ 3 پارہ یا کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ بلکہ ائمہ کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ بہت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتا ہوں، اور اگر چاہوں تو اس سے بھی کم میں ختم کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں ہر آیت پر رکتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، اس وجہ سے میں قرآن 3 دن میں ختم کر پاتا ہوں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی جب اگر قرآن سے کوئی مانوس نہیں ہوا ہے، اسے انسیت پیدا نہیں ہوئی ہے، تو پھر کم قرآن کو پڑھے۔ مثال کے طور پر 1 صفحہ، 1.5 صفحہ، 2 صفحہ، اگر کوئی 2 صفحہ قرآن روزانہ پڑھتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 10 مہینے میں پورے قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں کئی سال گزر جاتا ہے یہی سوچتے ہوئے کہ ہم قرآن کیسے شروع کریں اور پھر کیسے ختم کریں۔ کتنے ماہ رمضان آتے ہیں اور آ کر کے گزر جاتے ہیں اور وہ سوچتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی صرف روزانہ 2 صفحہ، 2 پیج اگر روزانہ وہ پڑھ لیں، 2 پیج پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اگر وہ روزانہ 2 پیج پڑھ لیں تو وہ صرف 10 مہینے میں قرآن آسانی کے ساتھ میں ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے، قرآن کو پڑھنے کے کچھ اصول اور آداب بتائے گئے ہیں۔ عام طور سے لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں کہ طہارت کے ساتھ میں اس کو پڑھنا چاہیے، وضو کر کے آپ بیٹھیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، یعنی پناہ مانگے اس شیطان سے، اور ہم پناہ میں جائیں خداوند عالم کی تاکہ وہ ہمیں محفوظ رکھ سکے شیطان کے وسوسوں سے۔ خاص طور سے قرآن پڑھتے وقت اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید پڑھو تو استعاذہ کرو شیطان رجیم سے۔ کوشش کریں کہ عربی کا جو لہن ہوتا ہے اس سے قریب جس حد تک کہ ہمارے لیے ممکن ہو، بالکل ویسا شاید ہم نہ پڑھ سکیں لیکن جس حد تک کہ ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس عربی لہجے سے قریب ہو کر کے قرآن پڑھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم کچھ چیزیں بتائیں گے کہ جس سے یہ کام تھوڑا آسان ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ جس حد تک کہ آپ قوانین کی پابندی کر سکتے ہیں، جتنے رولز بتائے گئے ہیں تلاوت قرآن کے، ان کو آپ جس حد تک کہ پڑھ سکتے ہیں ان کی رعایت کیجیے۔ ایک اور اہم کام قرآن کے الفاظ سے انسیت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سنا جائے، بار بار اس کو سنا جائے۔ اور دیکھیے خاص طور سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت روانی نہیں رہ گئی ہے ہمارے قرآن پڑھنے میں، کیونکہ کافی پڑھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب جب پڑھتے ہیں تو پھر بہت دیر تک نہیں پڑھ پاتے ہیں کیونکہ بہت رک رک کے پڑھتے ہیں ہم، تو ہم کیا کریں؟ ان کے لیے بھی خاص طور سے ایک اچھا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو سنیں، بار بار سننے سے تلاوت قرآن ان کی بہتر ہوگی اور قرآن وہ روانی کے ساتھ میں پڑھ سکیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، سننے کا ثواب نہیں ہے، نہیں، سننے کا بھی ثواب ہے۔ ہماری روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی قرآن سنے گا تو ہر حرف کو اس کے ایک نیک عمل کے جیسا لکھا جائے گا، کہ جیسے وہ نیک عمل انجام دے رہا ہو، اس کے
برے اعمال کو ختم کیا جائے گا اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن سننے کا اثر ہے۔ لہٰذا آپ ضرور کوشش کریں کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے کوئی بھی ایسی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آج بہت سی اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کو سن سکتے ہیں۔ البتہ جب آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں تو پھر بات نہ کریں اس کے ساتھ میں۔ عام طور سے لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت یا سنتے وقت بات نہیں کرتے۔ اس کا بہت اثر ہے، اس کا اثر یقیناً جو مومنین ہیں ان کے دلوں پر بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن تو غیر مسلمانوں پر بھی اثر ڈالتا ہے، مشرکوں پر بھی اثر ڈالتا ہے قرآن۔ پیغمبر کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے جاتے تھے قرآن کو سننے کے لیے۔ انہیں اتنا دلچسپ معلوم ہوتا تھا یہ کلام کہ رات کے اندھیرے میں جاتے تھے سننے کے لیے۔ کچھ کرسچنز کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے تھے۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ یقیناً اگر غیر مسلمانوں پر یہ اثر ہے تو مسلمانوں پر اس کا اثر، مومنین پر اس کا اثر کہیں زیادہ ہوگا۔ اور ایسا نہیں کہ یہ کسی پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت میں ایسا اثر ہوتا تھا، نہیں، آج بھی ایسا ہے، آج بھی یہ اثر موجود ہے۔ کئی ایسے قاری موجود ہیں، مصر کے بعض قاری ہیں، مثال کے طور پر شہاد انور صاحب یا غلوش صاحب، یہ وہ قاری ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی تلاوت کے ذریعے سے بعض لوگ مسلمان ہوئے۔ اور جو لوگ اپنے مسلمان ہونے کی سٹوری بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے ہیں، مختلف کتابوں میں، مختلف میگزین میں، اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں یہ سٹوریز، ان میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ فلاں جگہ اچانک ان کے کان میں قرآن کی کوئی آیت پڑی اور پھر وہ قرآن کو سمجھنے کی طرف گئے۔ وہ آیت نے انہیں اتنا اپنی طرف کھینچ لیا کہ وہ پھر یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھے کہ یہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں، ایسے جملے پائے جاتے ہیں، ایسے خوبصورت جملے پائے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آج بھی اس کا اثر موجود ہے۔ لہٰذا قرآن سننے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ البتہ ایک سوال یہ ہے کہ ہاں کس کو سنا جائے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کے سامنے چند نام پیش کریں گے کہ کس کو سنا جا سکتا ہے اور کن افراد کی تلاوت اگر آپ سنیں تو بہتر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آپ مختلف قاریوں کو سن سکتے ہیں۔ الگ الگ طرح کے قاری موجود ہیں، ان کے الگ الگ انداز تلاوت کرنے کے۔ آپ مختلف لوگوں کا ہم آپ کے سامنے نام پیش کریں گے اور آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ ترتیل کے ساتھ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مشعری راشد الافاسی قاری ہیں، عبد الرحمن السدیس ہیں، احمد دباغ ہیں، پرہیزکار ہیں، حسری ہیں، اور اس طرح کے کئی قاری ہیں کہ آپ جن کو سن سکتے ہیں۔ ان کے سننے سے آپ کی تلاوت بھی بہتر ہوگی اور آپ کو تلاوت سننے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور وہ نورانیت بھی حاصل ہوگی کہ جو قرآن سے قریب ہونے میں، قرآن سے انسیت رکھنے میں اور اس سے محبت کرنے سے ہمارے دلوں میں ایجاد ہوتی ہے۔ دوسروں کو قرآن سکھانا یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کریم سے انسیت بڑھانے کا۔ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ قرآن پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ قرآن اگر کوئی پڑھ رہا ہو، کسی گھر میں پڑھا جاتا ہو تو اس میں کتنی زیادہ خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ جب اسے پڑھنا اتنا اہم ہے تو یقیناً اگر کسی کو کوئی پڑھنا سکھائے گا تو پھر اس کی بھی بہت اہمیت ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو سیکھے اور پھر اسے دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا ہے پڑھنا تو پھر اسے ضرور سیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث میں ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مومن اپنی موت سے پہلے قرآن کو نہ سیکھ سکے، اسے موت اس حالت میں آئے کہ وہ قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یہاں تک کہ بچوں کا ایک حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے، بہت سارے حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں، بچوں کے لیے قرآن سیکھنے کا انتظام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کو سیکھ سکیں، قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ آج بہت سارے راستے ہیں، آپ مختلف جگہوں پر مختلف طرح کے کورس چل رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھا کر کے قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں۔ خود
سبیل درس پر، سبیل قرآن پر، سبیل میڈیا پر اس طرح کے درس پیش کیے جا چکے ہیں کہ جہاں پر قرآن پڑھنا سکھایا گیا ہے اور آئندہ بھی پیش کیے جاتے رہیں گے۔ آپ یہاں سے یا دوسری جگہوں سے آپ جا کر کے قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ میں قرآن خوانی کریں، گھر میں قرآن خوانی کریں، اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن رکھیں، لوگوں کو بلائیں، ایسے افراد جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کو بلائیں تلاوت سکھانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم قرآن سے زیادہ قریب ہو سکیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، ہم قرآن سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس بیریئر کو پہلے ہی دور کریں، اور دور کیا جا سکتا ہے، چند دنوں کے اندر دور کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک ماہ رمضان میں اگر آپ یہ طے کر لیں کہ میں فلاں کورس کو کروں گا جا کر کے، تو آپ اس کورس کو کر کے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ کسی قرآن سکھانے والے کے ذریعے سے، کسی قرآن سکھانے والے کی مدد سے آپ ماہ رمضان میں ہی قرآن کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور راستہ قرآن مجید سے انسیت پیدا کرنے کا، قرآن سے لگاؤ پیدا کرنے کا اور اس سے محبت پیدا کرنے کا اپنے اندر، قرآن کو حفظ کرنا ہے جس حد تک کہ آپ کے لیے ممکن ہو۔ جتنے سورے آپ کے لیے ممکن ہو اتنا زیادہ آپ قرآن کو حفظ کر سکتے ہیں، اس کے سوروں کو یاد کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹے سورے سب کو یاد ہوتے ہیں جو عام طور سے نماز میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے بھی آپ کچھ سورے حفظ کر سکتے ہیں۔ 30ویں پارے میں، 29ویں پارے میں، 25ویں پارے میں، 20ویں پارے میں، ایسے بہت سارے سورے موجود ہیں۔ سورہ مزمل ہے، سورہ محمد ہے، اور دوسرے بہت سارے سورے ہیں کہ جن کو آپ حفظ کر سکتے ہیں۔ حفظ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ ان سوروں کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ چند منٹ کے اندر آپ قرآن مجید کے ایک سورے کو سمجھ کر کے اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے اسے حفظ کر رکھا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ دوسری ذمہ داریوں سے اسے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ حفظ پر کوئی اتنا ٹائم نہ دینے لگے کہ اس کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں، اس کی پڑھائی ہے، جاب ہے، گھر کے دوسرے کام ہیں، ان سے نہ ٹکرانے پائے، کیونکہ ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ میں آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا ذمہ داریوں کے ساتھ میں آپ کی نہ ٹکرائے، تمام ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے موقع نکال کر کے اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو کیجئے، اور بہت جلد بازی کوئی نہ کرے کہ چند دنوں میں ہی چاہے مثال کے طور پر پورے قرآن کو حفظ کرنا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسے بھولے نہ۔ یہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلسل جو بھی آپ نے سورہ یاد کیا ہے، چند سورے اگر آپ نے یاد کیے تو ان کو جب بھی موقع ملے آپ ان کو پڑھتے رہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے ابھی تک کے 2 اسٹیج بیان کی ہے، قرآن مجید سے انسیت پیدا کرنے کی، قرآن مجید سے ایک خاص لگاؤ رکھنے کی، کہ ہم قرآن کے ظاہر سے فزیکل قرآن کے ساتھ میں ہمارا کس طرح سے لگاؤ ہو، اس کے سامنے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قرآن کے الفاظ کے ساتھ میں کیسے ہمارا لگاؤ ہو، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم پڑھیں، دوسروں کو سکھائیں، قرآن سنیں، ان سب کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ کے ساتھ میں ہماری انسیت پیدا ہوگی۔ قرآن کے معنی کے ساتھ میں انسیت ہونا، یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ تیسری اسٹیج ہے۔ لیکن جتنے بھی ترجمے موجود ہیں ان سارے ترجموں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہرحال ہر ترجمے میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اسے اور بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ قرآن خداوند عالم نے نازل کیا ہے، لیکن ترجمہ عام انسان کرتے ہیں اسے، اگرچہ وہ بہت عالم ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کا علم قرآن مجید کے آگے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے آگے کسی بھی عالم کا علم، کسی بھی عالم کی زبان، کسی بھی عالم کے پاس الفاظ بہت کم ہیں، لہذا پورے قرآن کے تمام تر معانی کو، اس کی تمام تر باریکیوں کو ترجمے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسے ہم خود قرآن نہیں کہہ سکتے کہ جیسے قرآن عربی میں ہے ویسے ہی قرآن مثال کے طور پر اردو میں ہے، نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ کسی حد تک کہ ہمیں قرآن سے قریب کر سکتا ہے، کافی حد تک کہ ہمیں قرآن سے قریب کر سکتا ہے ترجمہ، اور اسے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ترجمہ نہیں پڑھوں گا، نہیں، جب تک کہ خود قرآن اگر آپ نے نہیں سیکھا ہے، اگر آپ کو خود عربی اتنی نہیں آتی کہ آپ قرآن کو پڑھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، تو پھر آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کے ترجمے کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ کام یقیناً ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہاں خود قرآن کو سمجھے، اس کی عربی کو اتنا بہتر طور پر سمجھے تاکہ بغیر ترجمے کے قرآن کو پڑھ سکے، تو اس کا بھی راستہ موجود ہے، اور اس کا ایک مختصر سا راستہ یہ ہے کہ قرآن میں بہت سارے الفاظ کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے کورس بنائے ہیں کہ یہ جو الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، اگر ان الفاظ کو کوئی سیکھ لے تو وہ کافی حد تک کہ قرآن کو سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس طرح کے کورس بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کورس کرنے کے بعد
وہ جو الفاظ بار بار قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں، بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، آپ ان کو سمجھنے لگیں گے، اور اس طرح سمجھنے کے ساتھ آپ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ تلاوت کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت سارے الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں ہوں گے اور آپ اسے سمجھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی میننگ سمجھنے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ جس حد تک کہ آپ کے لیے ممکن ہو، آپ جا کر کے تفسیر کو دیکھیں۔ اگر کوئی ایسی تفسیر ہے جو آپ جس زبان میں تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، تو ان زبانوں میں تفسیریں موجود ہیں، آپ اس میں تفسیر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ضرورت محسوس ہو۔ قرآن کے معنی کے ساتھ میں ایک رابطہ جو ہم رکھ سکتے ہیں وہ ہے غور و فکر کرنے کا، کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں۔ اسے تدبر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر آدمی قرآن کو سمجھ سکتا ہے کسی نہ کسی حد تک کے۔ پورا قرآن یقیناً سب لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک کے ہم اگر قرآن سے قریب جائیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، تو خداوند عالم ہم کو یہ توفیق عطا کرے گا کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خداوند عالم کا کلام ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے اسے بھیجا ہے، لہٰذا یہ یوں ہی نہیں ہے، اس میں الفاظ بلا وجہ نہیں استعمال کیے گئے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ایک پیغام ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ہم ایک ایسا پیغام جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو اتنا اہم ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ فلاں آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں ہے، کسی خاص واقعے کے بارے میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعہ ختم ہوا اور وہ آیت بھی اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا، ہمارے زمانے سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا، نہیں، اس کا آج بھی تعلق ہے۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے قریب ہونا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں تدبر ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ یہ قرآن مجید میں تدبر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، غور و فکر کس طرح سے کی جا سکتی ہے آیتوں میں؟ دیکھیے، تدبر کرنے کا راستہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھ لیں تو اس کے بعد اپنے سامنے کچھ سوالوں کو رکھیں اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ آیتوں میں بہتر طور پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت میں اگر کوئی بات بیان کی گئی ہے، کوئی صفت بیان کی گئی ہے، کوئی حکم بیان کیا گیا ہے، کوئی مثال دی گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم ہے، کیا واقعی اس کی اہمیت ہے؟ اگر اس کی اہمیت ہے تو کس حد تک کہ اس کی اہمیت ہے؟ یہ آیت یا اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس میں جو صفت بیان کی گئی ہے، اس میں جو حکم دیا گیا، وہ میرے اوپر کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے؟ اگر اس میں کسی کی کوئی صفت بیان کی گئی ہے، کسی کا کوئی کیریکٹر بیان کیا گیا ہے، اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کیریکٹر میرے اوپر اپلائی ہوتا ہو؟ اگر ہوتا ہے تو میں کس طرح اس سے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ میں، ایک خاص آرڈر میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اسے اس طرح سے کیوں بیان کیا گیا؟ انہیں آگے پیچھے بھی تو کر کے بیان کیا جا سکتا تھا۔ کسی بات کی اتنی زیادہ تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ بار بار اس کو ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بار بار اس کی وضاحت کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر فوکس کریں، اگر آپ قرآن پڑھتے وقت ان پر غور کریں تو آپ بہتر طور پر تدبر کر سکتے ہیں، بہتر طور پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ صرف ترجمہ پڑھنے کے بجائے، صرف ترجمے پر اکتفا کرنے کے بجائے آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ان چند سوالوں کو، یا اس سے علاوہ اور بھی سوالات سوچے جا سکتے ہیں کہ جن کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ یہ ایک راستہ تھا کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن سے قریب ہو سکتے ہیں، قرآن مجید سے انسیت پیدا کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے لگاؤ میں روز بروز اضافہ ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ اسٹیپس کا خیال رکھیں، مراحل کا خیال رکھیں، مرحلوں کا خیال رکھیں کہ ابھی اگر کوئی قرآن بہت زیادہ مانوس نہیں ہوا ہے وہ قرآن پڑھنے سے، تو پہلے وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے کہ ڈیلی قرآن پڑھے تاکہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ میں مانوس ہو سکے۔ اس کے بعد میں پھر یہ اسٹیج آئے گی کہ وہ قرآن کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ ان مرحلوں کے بعد چوتھا مرحلہ اور چوتھی اسٹیج ہے اپنے عمل میں قرآن سے مانوس ہونا۔ یقیناً قرآن پڑھنا، اس کے میننگ کو پڑھنا، اس کا احترام کرنا، ان سب کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں پر ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عملی طور پر قرآن سے مانوس ہو سکیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم قرآن مجید سے مانوس ہو سکیں اور ہماری زندگی ایسی ہو کہ اس کے اندر قرآن کے احکام، قرآن کا اخلاق، قرآن کی بتائی ہوئی باتیں رچی بسی ہوئی ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چند بتائی ہوئی چیزیں
آپ کو قرآن مجید سے مانوس کرنے میں، قرآن مجید سے آپ کی انسیت بڑھانے میں اور اس سے محبت میں اضافہ کرنے میں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ خدا عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام بالخصوص امام زمانہ کے صدقے میں قرآن مجید سے زیادہ قریب ہو سکیں، اور جتنا ممکن ہو ہمارے لیے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، تاکہ آئندہ اس کو بہتر طور پر سمجھیں اور اس پر بہتر طور پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔